بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَّادَ وَالْقُمَلَ والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آکھیا بھی تسی اللہ تے بھروسہ کرو، تسی اللہ دی اطاعت تے صبر کرو، اللہ تے ایمان تے استقامت وکھاؤ تو ان قریب اللہ تواڈے دشمن نو تباہ کر دے اور تانوں زمین تے اقتدار و اختیار دے دے۔ لیکن اقتدار و اختیار بھی آزمائش ہوندی اور امتحان ہوندا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر تواڈے کردار دی جانچ شروع ہو جائے گی اور اللہ کریم ویکھے گا کہ تسی کے کر دیو، کس طرح انصاف کر دیو، کس طرح اللہ دی اطاعت کر دیو، اللہ دے بندے نو کے راحت پہنچان دیو، اور تساڈا طرز حکمرانی کے ہوندا، لوکاں نال انصاف کر دیو، عدل کر دیو یا ظلم کر دیو، پھر تواڈی واری آ جائے گی۔ لہذا اقتدار اور جڑا ہے تسلط یہ بھی آزمائش ہوندا اور یہ بہت بڑی آزمائش۔ غربت اور کمزوری ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ جڑا بندہ کمزوری دی وجہ تو نہیں کر سکتا اور گناہ تو بچ پہنا۔ اختیار و اقتدار ایک اتنا بڑا امتحان ہے کہ ایسے بے شمار گناہ کرنے تے اساں قدرت حاصل ہو رہی، پھر اسے اللہ دا خوف، اللہ دے نال ایمان اور اللہ دے نال تعلق ہوئے تو اللہ انہوں بچا لے، ورنہ وہ بے لگام ہو رہا۔ سو فرمایا تو انہوں بھی حکومت مل جائے گی، پھر اللہ دیکھے گا تسی کے کر دیو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ فرعونیہ دا ملک بڑا شاداب ہے، دریائے نیل وچوں گزر دیا، جگہ جگہ تو پانی دے نالے نہراں کٹ کے لے گئے اور جگہ جگہ تے باغات اور کھیتیاں اور بہت زیادہ آمدن ہوندی انہاں۔ اللہ پاک فرمایا اساں انہاں تے قحط بھیج دیتا، دریا دا پانی کم کر دیتا، بارشاں گھٹ کر دیتیاں اور یہ مصیبت بنا دیتی انہاں واسطے۔ ونقص من الثمرات، اور پھلاں بھی کمی ہو گئی، فصلاں کمی ہو گئی۔ مقصد یہ لعلہم یذکرون، اللہ دی طرفوں یہ مصیبت بھی انہاں واسطے انعام بن رہی اگر وہ توبہ کر لیں۔ یعنی مصیبت آوے تو اسے بھی بجائے اس دے کہ اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی طرف دوڑو، اصل ہے بڑی عجب تماشا۔ تکلیف، بیماری، مصیبت ہوندی ہے تو چاہیے کہ اللہ نو زیادہ خلوص نہ بندہ یاد کرے، اللہ دی نافرمانی چھوڑ دے، کوئی گناہ کردہ پھر اس تو توبہ کہ اللہ کو معافی منگے اور اللہ کو مدد منگے کہ میری یہ مصیبت دور فرما۔ لیکن بدبختوں ہوندے جنہاں تے مصیبت آوے تو ہور اللہ تو دور ہوندے اور عاملاں کو اور جنہ والیاں کو اور بت پرستاں کو اور کافراں کو دوڑ دین، اے ساڈی مدد کریں گے۔ اللہ پاک فرمایا اساں تے فرعونیاں تے قحط بھیج دیتا،
اور انہوں نے جڑے فصلاں انہاں کمی کر دیتی، جڑے کہتا ہے لا محالہ فصلاں اور پھلاں کمی آ گئی، بارشاں گھٹ ہوئیاں، دریا دا پانی گھٹ گیا، جڑیاں نہراں بنائی ہوئی انہاں تو پانی تھلے لے گیا، خشک ہو گئیاں، پانی فصلاں نو باغات نو نہ پہنچیا تو انہاں آمدن گھٹ گئی۔ اور مقصد ایسی کہ انہوں چلو جس لئے دکھ آوے تو اس لئے اللہ یاد آسی، اور اس ویلے رجوع اللہ اللہم یذکرون، دوسرے پاسے اللہ دا نبی دعوت اللہ دینا پیا تے تکلیف ہے دکھ ہے تو اللہ دے نبی کو پہنچن کہ سانو اسی توبہ کرنے، اللہ سانو معاف کرے، مصیبت ٹال دے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا، اگر اس دے وچ انہاں دے تے کوئی بہتری دی صورت پیدا ہووندی یا کوئی اسے بھلائی دی صورت نکل ہوندی یا حصول رزق دی صورت نکل ہوندی تو اتنے بڑے او چوڑے ہوندے اور آتے جی یہ تو ساڈی اپنی اسی سوچ، ساڈا عقل، ساڈی دانش، ساڈی فلانی تجویز دے نال یہ کم ہو گیا اور یہ تو ساڈی اپنی بہادری ہے کہ اساں یہ فائدہ اٹھا لیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر وہ مصیبت ود ویندی اور تکلیف ود ویندی یا خسارہ پون لگ پوندا، بیماریاں آویندیاں تو پھر یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور انہاں دے نال جڑے بنی اسرائیل جڑے ایمان لے آئے پھر آدھے انہاں دی نحوست ہے جی، انہاں نے ایسا بچستن سن بھی نہ تباہ کر دیتا، ایسے لوگ کہ انہاں دی نحوست نہ اسی تباہ ہو گیا۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرمایا اچھی طرح سن لو، بے دین اور بے ایمان دی بدبختی ہے اللہ دے نزدیک مقدر ہے۔ دیندار عبادت گزار اور اللہ دی اطاعت کرنے والے دی وجہ تو بد نصیبی نہیں ہوندی اور نحوست نہیں ہوندی، بلکہ بے دین اور بدکار نحوست دا اور سیاہ بختی دا سبب ہوندا۔ لیکن اکثریت ایسی لوگوں کی جڑی اس گل نو مندی نہیں، اپنے آپ نو بڑا دانشور سمجھ دین اور گناہ کر دین تو اس تے بھی وہ دلائل دین، برائی اور ظلم کر دین تو اس دے جواز بھی انہاں دلائل کھڑے ہوئے ہوندے، لیکن انہاں دے دلائل وچ کوئی جان نہیں ہوندی۔ حق یہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آندا، اللہ دی اطاعت کردا خلوص دے نال اور جس دے اعمال دی اصلاح ہو ویندی، وہ باعث برکت ہوندا دوسرے واسطے بھی۔ لیکن جڑا بدکار ہوندا، جس دا ایمان جسے وچ نہیں ہوندا اور برائی کردا، اصل نحوست دا سبب او ہونا۔ لیکن اگر اقتدار چھون بدکار لوگ تو پھر نہ انہاں گلاں دی سمجھ نہیں ہوندی، اے نہیں مندے۔ قالوا مهما تاتنا به من آیات لتسحرنا بها، آکھن لگے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اے موسیٰ تو کدی ساڈے تے کوئی ایسا کلام لے آویں نا کہ سانو بالکل جادو نہ بن بھی دے، کوئی ایسا کلام لے آویں جڑا ساڈے ہاتھ پیر بن دے، ساڈی سوچاں قید کر، ساڈو بالکل مسحور کر کے رکھ دے، ساڈے تے جادو۔ فما نحن لک بمؤمنین، تیرے تے ایمان پھر بھی نہیں آنا، ایسا گل تیری نہیں بنے۔ دیکھو کیسی عجیب گل ہے کہ گل دا اقرار یا انکار تو دلائل نال ہونا۔ یہ دلائل تو گزر گئے نہیں، آدھے ایسا تیری گل نہیں مننی، بھاویں تو کتنیاں دلیلاں دے، بھاویں تو کتنے کلام پڑھ، بھاویں تو آ کے اللہ دا کلام ہے، بھاویں اسے کتنی خوبصورتی ہوئے یا اسے کوئی ایسی قوت جاذبہ ہوئے کہ جیڑی سانو اس طرح مجبور کر دے جو بندے تے جادو کر دیتا ویندا، پھر بھی اساں تیری گل مننی کوئی نہیں، تیرے تے ایمان نہیں لے آنا۔ اللہ پاک انہاں دی عزت تو ہور ناراض ہوئے، ہور عذاب بھیج دیتے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ پاک انہاں تے طوفان بھیج دیتا، بارشاں زیادہ ہو گئیاں، فصل تباہ ہو گئے، اگے کیا سالی ہے تے پھل گھٹ لگ دے، فصلیں گھٹ ہوندیاں، پھر اتنے طوفان آئے کہ وہ ہواواں نے درخت ہلا ہلا کے پھل ڈھا چھوڑے، بارشاں پہ پہ کے فصلیں ترک گئیاں، اور ہر طرف پھر وہی مطلب کیا سالی نہ جڑی تباہی وہ کثرت باران نہ اس نال اور زیادہ ہو گئی، پھر وہ مصیبت ٹلی، اللہ کیتا فصلیں اچھیاں ہوئیاں پھر آکڑ گئے، اور اس لیے پھر آکڑے اللہ کریم نے فرمایا والجراد، اللہ کریم ٹڈیاں بھیج دیتی ہیں، وہ پھل کے تو فصل کے جتنے کھڑے اتنی ٹڈیاں بھیجیاں کہ مفسرین کرام لکھ دیں بھئی درخت اور فصل تو وکرم، مکانہ دی دروازے دی لکڑیاں تک اور جڑی کوئی چھتاں دی لکڑی باہر رہی وہ بھی ٹڈیاں کھا گئیاں، اتنی بھیج دیتی ہیں کہ ہر طرف ٹڈی ٹڈی ہوگی بطور عذاب جی آئیاں۔
والکملا ٹڈیاں دا عذاب گزر گیا آکڑ گئے. جس ویلے کو عذاب آتا ہے اس ویلے پٹتے موسیٰ علیہ السلام کو کہ دعا کرو اللہ اس تو سانو نجات دے وے, اسی ایمان لے آواں گے, اسی بنی اسرائیل نو تواڈے نال بھیج دیں گے, تسی جانو بنی اسرائیل جانے. اور کتنی آرام دی گل ہے کہ اگر ایمان بھی نہ لے آندے تو اپنی حکومت بھی رکھو, اقتدار بھی رکھو, ملک بھی رکھو. بنی اسرائیل نو موسیٰ علیہ السلام نال بھیج دو تواڈا ملک چھوڑ کے ٹر جاندے. یہ گل انہوں نے سمجھ نہ آئے. وہ جس ویلے ٹڈیاں آئیں پھر موسیٰ علیہ السلام دی محنت کی, انہیں دعا کی, وہ ٹڈیاں دا عذاب ختم ہو گیا, پھر فصلیں ہون لگ گئیں, پھر آکڑ گئے. اللہ کریم فرمائندے نے سجوہاں بھیج دیتی. عام آدمی تو لے کے بادشاہ تھیں ان جوہاں پہیاں با جو پہلیاں ٹردیاں وجود تے ٹرن لگ پہیاں, پریشان ہو گئے. کھانے بھی جوہاں, پانی پین لگن تو بھی جوہاں ڈھان, کوئی بسترے جوہاں نہ بھر گئے. ہر ویلے نہ کوئی سونے دا سواد نہ پانے نہ کسی دی عزت نہ آبرو. جس لے تک کو منہ تے سر تے جوہاں ٹردیاں پھر دیا عذاب دے طور تے جا گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام دی محنت کی, دعا کرو اللہ کریم کو اس مصیبت تو سانو نجات دے, تسی بنی اسرائیل نال لے کے چلے جاؤ. وہ اللہ پاک کے لیے عذاب ہٹایا, پھر آکڑ گئے. ودفادع, وہ ایسا قادر ہے کہ اس مینڈکا دی نسل بتا دیتی. وہ جوہاں دا عذاب تو ختم ہو گیا, لیکن مینڈک اتنے ود گئے کہ وہ کھیت گھر بار حتیٰ کہ چولہے تک مینڈکا نہ بھر گئے. کوئی اگ بالنے دی جگہ کھانا پکانے دی نہ رہی, کوئی ہانڈی روٹی رکھ دے تو برتن مینڈکا نہ بھر رہے دے, کمرے مینڈکا نہ بھر گئے, بسترے مینڈکا ہر پر جدے تک کو مینڈک بطور عذاب یہ اللہ بھیج دیتے. اور اتنی انہوں دی افزائش نزل ہوئی کہ وہ جدے تک کو برتناں تک کو بسترے تک کو فرشاں تک کو چھتاں تک کو نہ کو کھان جو گئے چولہے بھر گئے. مینڈکا نہ اگ جلانے دی جگہ کو کتنے مینڈک ساڑ دیں گے تو ہور سینکڑے دے صاحب ڈگ پاؤندے, بڑے پریشان ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے کہ دعا کرو اللہ پاک اس تو معافی دے تو تسی بنی اسرائیل نو لے جاؤ. اللہ پاک نے عذاب ٹال دیتا, پھر آکڑ گئے. ودم, اللہ پاک نے خون کا عذاب بھیج دیتا. ایسا عجیب تماشا کہ وہ پانی نو ہاتھ نہ منہ دا کھڑ دیں تو خون, کھانا پکانے کھان لگ دیں تو خون کا عذاب بھیج دیتا. دریا چاہتے ہیں دریا سارا خون لگتا, پانی جتھے تک دیں خون, کھانا پکاؤ خون نہ کہ پکاؤ کھانا, وہ کھانا بھی خون ہو گیا. پھر مصیبت پہ گئی کہ ہوں کیا کریے, کھائیے پیئے کتوں, اور عجیب حالت بن گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام دے کول یا موسیٰ دعا کرو اللہ اے مصیبت ٹال دے, تسی بنی اسرائیل نال لے. آیات مفصلات, فرمایا کتنے کھلے معجزات اساں انہوں نے دکھائے موسیٰ علیہ السلام دے, اور کتنی واضح دلائل اور انہوں نے نشانیاں بھیجیاں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, لیکن انہوں نے تکبر کیتا, آکھڑے رہے. اور تکبر کیوں کر دے, قانون قوم مجرم, قوم جرم کرنے والے دی, یعنی جرم دی خصوصیت ہے, برائی دی خصوصیت ہے, گناہ دا اے پھل ہے کہ بندے تکبر بڑائی اور آکڑ پیدا ہو گئے. اور نیکی دا ثمر یہ ہے کہ اسے عز و نیاز مندی پیدا ہوندی, خوبصورتی آویندی, حسن اخلاق آویندا, اللہ دی بارگاہ مؤدب اور بڑا خشوع و خضوع دے نال اپنی عز و نیاز مندی دا اقرار کردا, یہ نیکی دا پھل ہے. اور گناہ اور برائی دا پھل ہے کہ بندے چھوڑ آکڑ ودی, تکبر ودا, بندے نال کے اللہ دی بارگاہ جو متکبر ہو گیا. ولما وقع علیہم الرجز, جس ویلے انہوں نے کوئی عذاب آندا یا کوئی مصیبت آندی, قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, کہ اے موسیٰ تسی اپنے پروردگار نو آکھو, اپنے وچوں کر لیندے, انہیں آدھے پروردگار نو آکھو جڑا تہاڈا بھی ساڈا بھی نہیں. اے موسیٰ اپنے پروردگار نو آکھو جس تیرے نال وعدہ کر رکھیا کہ تیری گل دعا تیری رد نہیں کردا, تیری گل سندا, اور تیری وجہ تو اے ساڈے تیرے تینوں نہ مننے دی وجہ ساڈے تے عذاب آ رہے. اس اپنے رب کول دعا کر, لئن کشفت عنا الرجز, اگر اے مصیبت جیڑی عذاب آ گیا اے ساڈے تو ہٹ جائے, لنؤمن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل, تو اسی دو کم کرساں. ایک تو اسی تواڈے تے ایمان لے آوساں, تواڈی نبوت من لساں, تواڈی اطاعت کریں گے, اللہ تے ایمان لے آواں گے, جیڑی تسی دعوت دیندے ہو قبول کر لیں گے. اور دوسری یہ کریں گے کہ بنی اسرائیل نو تواڈے نال روانہ کر دیں گے, تسی جانو بنی اسرائیل جانے, اسی بالکل استقائل ہو جائیں گے اور اے وچوں ہٹ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون, اللہ کریم فرمایا کہ وہ عذاب اپنے مقررہ وقت تک یا اب
جس لئے موسیٰ علیہ السلام دعا منگتے دی میعاد پوری ہو گئی، وہ ہٹ گیا، جس لئے عذاب ہٹ دیا، اذا ہم ینکثون، وہ اپنا وعدہ توڑ دے۔ یعنی کتنے عذاب پے بپے مسلسل آئے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ جڑا فرعون دے جادوگراں دا تے موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ ہویا فرعون دے سامنے، اس تو بعد کم و بیش 20 سال مسلسل موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور یہ مسلسل عذاب ہوندے رہے، اور یہ کیفیات ہوندیاں رہیاں، اور وہ وعدے کرتے رہے اور معافیاں منگتے رہے، عذاب ٹلتے رہے۔ یعنی یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہیں، کم و بیش 20 سال اسے گزر گئے کہ عذاب آویندے ہیں، پھر وہ منتیں کرتے، پھر وعدہ کرتے کہ ایمان لے آویں گے اور بنی اسرائیل نو تواڈے نال بھیج دیں گے، پھر وہ عذاب ٹل ویندے، پھر آکڑ ویندے، پھر کھیتیاں شیتیاں باغ شاخ ستر گئے، پھر فراوانی ہر طرف ہو گئی، پھر وہ ظلم و جور، وہ مار کٹ بنی اسرائیل نال، پھر دوسرا عذاب آ گیا، پھر مصیبت پہ ویندے۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اللہ کریم فرمایا کہ مسلسل انہاں دیاں بدعہدیاں اور انہاں دیاں مسلسل جھوٹ اور مسلسل نافرمانیاں تو اللہ پاک پھر انہاں کو بدلہ لیا۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتبہ۔ فرمایا اللہ دے حلم تے بردباری تے اور وہ جڑی درگزر فرمانا اس تے بندے نو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ دیر گیرد سخت گیرد مرتبہ، اگر وہ گناہ مہلت دے دے تو توبہ کرنی چاہیے، چونکہ اگر وہ دیر نہ پکڑے تو پھر زیادہ سخت پکڑدا، اگر کوئی فرصت گناہ مل دی تو یہ اور ابتلا بن ویندا، اور جس لئے بندہ گناہ زیادہ کردا تو پھر سزا بھی بہت سخت ہوندی ہے۔ فانتقمنا منہم، چنانچہ انہوں کو بھی بدلہ لیا اللہ نے اور وہ پکڑے گئے۔ فاغرقناہم فی الیم، پھر انہوں نے سمندر دیا لہراں دے حوالے کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک حکم دیتا کہ اپنی قوم نو لے کے راتوں رات نکل جاؤ۔ وہ جس لئے فرعونی شراب شروع پی پا کے مست ہو کے سینگے کبتی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو لے کے سارے نو نکل گئے، اور جس ویلے بحر مردار تے پہنچے تے پچھے سویر ہوئی تو فرعونیاں دی اکھ کھلی، فرعون نو نہ دسیا اسرائیلی تو ملدے ہی کوئی نہیں، سارے ہی نس گئے تے وہ تو چلے گئے نہیں۔ تو اس نے حکم دے دیتا کہ فوج اور لشکر اکٹھے کرو اور پیچھے لا دیو۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کم و بیش 7 لاکھ فوج اکٹھی کی تھی اس نے، اور اتنی آرمی لے کے گھوڑ سوار پیادے مسلح لے کے پیچھے دوڑا، اور جس ویلے فرعون دے پیچھے لگا تھا جی وہ سمندر تے پہنچا، کو سمندر آ گیا تو پیچھے گرد تے بدل اٹھ گئے، او میلا تو پتہ لگ دے کوئی طوفان آ رہا، تو اسرائیلی کیا موسیٰ علیہ السلام مارے گئے، اگے سمندر ہے تو تک نہ گرد اڑتی آتی، کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون دے نال، سارے واسطے تم کوئی جار پناہ نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان ربی سے یا کیوں گھبراؤں دے، میرا پروردگار میرے نال ہے، آپ پہ کوئی نہ کوئی راہ کوئی پیدا کر دے گا، تو گھبرانے دی کیڑی گل، اللہ تے بھروسہ رکھو۔ اللہ پاک نے حکم دیتا موسیٰ علیہ السلام نو، انہاں فضرب بعصاک البحر، انہاں سمندر تے عصا ماریا، 12 قبیلے بنی اسرائیل دے 12 رستے بن گئے، اور پانی دے بارے قرآن کریم آدھا قد طود العظیم، بڑیاں بڑیاں چٹاناں دی طرح کٹ کے پانی الگ الگ کھڑا ہو گیا۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ کریم ایسیاں تیز ہواواں وچوں چلائیاں کہ وہ 12 رستے بن گئے، پانی دے تودے بڑے بڑے کھڑے ہو گئے، اور ہوا اتنی تیزی نہ چلی کہ سمندر دا جڑا چکڑ جڑا بہت زیادہ گہرا ہوندا وہ بھی سارا خشک ہو کے، زمین خشک ہو کے فرسٹ کلاس رستے بن گئے، اور بنی اسرائیل نو راہ مل گیا، وہ اپنا ہر قبیلہ ایک رستے جو دوڑتا ہوا پار نکل گیا۔ فرعون پیچھے لشکر لے کے آیا تو حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس تک کیا بھی یہ عجیب گل ہے، سمندر نے راہ دے دیتا، اور مزے کی گل ہے یہ اتنے گزرتے پہ گرد اڑتی پئی ہے، جگہ خشک ہو گئی ہے۔ اس نے گھوڑے نو روکنے کی کوشش کی تھی، مفسرین کرام نے لکھا کہ جبرائیل امین گھوڑی تے سوار ہو کے وہ گھوڑے دے کولوں گزرے، وہ گھوڑا گھوڑی پیچھے لگ گیا، انہاں گھوڑی سمندر وچ پا دیتی، فرعون سمندر وچ بڑا، سارا لشکر وچ بڑھ گیا، بنی اسرائیل پار ٹر گئے، فرعونی جسلے وچ بڑے تے وہ سارا لشکر جسلے وچ اتر بیٹھا، اللہ کریم سمندر نو حکم دیتا وہ مل گیا، سارے تباہ ہو گئے، سب غرق ہو گئے، اور ایسا اجے تک اس سمندر وچ کوئی جاندار
زندہ نہیں رہ سکتا. ایسی کوئی نحوست اس سے پئی کہ آیات دے اسباب جڑے اس سے اللہ نے اٹھا دیتے. اس وجہ بھی بحیرہ مردار آدھے کوئی مچھلی کوئی آبی جڑی ہے حیات اس دے بھی زندہ نہیں رہتی. اس وجہ بھی بحیرہ مردار ہے اس کا نام کہ اس دے بھی جڑے وہ اثرات پانی دے بھی جڑی کوئی آکسیجن وغیرہ یا زندگی دیا جڑی چیز ہوندی ہیں اللہ نے اس سلب کر لی ہیں. سراپا موت ہے اجے بھی وہ سراپا موت ہی ہے. اس پانی زندگی دے آثار کو نہیں. چنانچہ فرمایا فانتقمنا منہم جس ویلے مسلسل انکار تے ہو رہے تو پھر اللہ کریم نے انہوں کو بدلہ لیا. فاغرقناہم فی الجم میں انہوں نے بفرے سمندر جیسا غرق کر دیتا. بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین کہ وہ اساڈے احکام دا انکار کر دے اور غفلت کر دے اور اپنی پسند تے انہیں زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی. جڑے ظلم ہے انہیں جاری رکھے اپنے مظالم تو توبہ نہ کی تھی. اللہ دے نبی دی گل نہ سنی. اللہ دے نبی نہ ایمان نہ لے آئے تباہ ہو گئے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اسرائیلیاں نو اسا زمین دا وارث بنا دیتا. مصر دی حکومت بھی فرعونی غرق ہو گئے اسرائیلیوں کو آ گئی. اور ملک شام او زمین جس دے مشرق و مغرب با برکتن جڑی ہمیشہ انبیاء دا مسکن رہی ہے جتھے بے شمار اللہ دے نبی مبعوث ہوئے اور جتھے ہن بھی بیت المقدس بھی ہے اللہ دے انبیاء دی آرام گاہ بھی ہے. اس دا چپا چپا ہمیشہ اللہ دی رحمت دے نال منور رہا. اور اساں انہوں اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون جس قوم نو بہت کمزور اور بیکار سمجھے اس نو اسا زمین دا وارث بنا دیتا. ایسی زمین دا مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فی ایسی زمین دا انہاں وارث بنا دیتا جس دے مشرق و مغرب یعنی ساری زمین اللہ دے نور اور اللہ دی برکات دی امین ہے اور بہت مبارک زمین ہے. وتمت کلمت ربک الحسنى على بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اسا بنی اسرائیل نو جیسے بھی ہے موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ ہونا دیتا. موسیٰ علیہ السلام دے آکھے نکل پئے گھراں چو. اللہ نے انہاں دی دستگیری فرمائی اور انہاں نو حکومت بھی دے دیتی اقتدار بھی دے دیتا. اس واسطے کہ انہوں نے موسیٰ دا ساتھ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دیتا نا اس تے صبر کیتا. اور فرعون انہوں نے جڑے مخالف ہے فرعون اور اس دے لو لشکر اور جڑی انہوں نے تعمیرات کیتیاں اور بڑے بڑے باغات بنائے اور بڑے بڑے محلات بنائے ہر شے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. اور جو کچھ انہوں نے چھتریاں دی طرح پھل چڑھائے ہوئے مکانات تے گھراں تے باغات اور محل بنا ہر شے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. یعنی تباہی تو بچنے دا سبب اللہ دے رسول دی اطاعت اور اللہ دے رسول دا ساتھ ہے اور تباہی دا سبب اللہ دے نبی دی نافرمانی اور اللہ دی نافرمانی. فرعون اور آل فرعون نے نافرمانی دی راہ اختیار کی تھی. انہوں کو اقتدار و اختیار ہے دے باوجود وہ تباہ ہو گئے. بنی اسرائیل نے اللہ دے رسول دا ساتھ دیتا کمزور ہے اس دے باوجود اللہ نے انہوں نے زمین دا حکمران بنا دیتا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.